سازش کے نتیجے میں اس ملک کو، اس شخص کو، اپنا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا، مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا، مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ۔ تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پروسیس کو مکمل کرنے دیں، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے، اور اس کے بعد سو بسم اللہ، پنڈی میں آ کے جلسہ کرے، اسلام آباد میں آ کے جلسہ کرے، اپنے مطالبات کو بار بار دہراتے رہیں۔ مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی پنڈی سے یہ تماشا کریں گے تو ڈونٹ بلیو کہ آپ کسی کو فول کر رہے ہو۔ پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ نے ایک بار پھر اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس ملک کی معیشت کا جو نقصان آپ نے پہنچایا ہے وہ تو آپ نے پہنچایا ہے، اور آپ کا یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا کہ ہم متنازع سے آئینی کردار ادا کریں گے، یہ آپ کا لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ اس کو بھی سیبوٹاج کیا جائے، اور وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں عدم اعتماد کے وقت دیا ایک بار پھر کروانے جا رہے ہیں کہ یا جلدی انتخاب کرو یا ماشاء اللہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے کل بھی، ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا، ہر سازش کو ناکام کروایا، اور آج بھی جو آپ کا سازش ہے اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں گے۔ گرم بنایا گیا ہے، اور کوئی حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے تو کوئی گھڑی نکال کے اپنا موقف سامنے لے کر آ رہا ہے، لیکن جو اصل میں ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا بات ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور پاکستان کی جمہوریت کی کہانی شاید خان صاحب کے لیے نیا ہو، لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بہت پرانی سازش کے نتیجے میں اس ملک کو، اس شخص کو، اپنا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا، مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا، مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ۔ اس وقت خان صاحب کا کردار ہے جو اس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے، اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے، اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملک کی مستقبل میں اگر ترقی ہونا ہے، جمہوریت کی ترقی ہونا ہے، تو ہر ادارہ نے اپنے آئینی کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنے کردار ادا کرنا ہے۔ خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز اے پولیٹیکل رہیں، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹاج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں
حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے. اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی. غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا، اور انکانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا.